السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو جہالت میں سے نکال کر اسلام میں لائیں، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق ایام اللہ، یعنی ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی ہے۔ تو سبق آموز ان کی تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا۔ تو گزشتہ بھی اس شکر اور ناشکری کے تعلق سے چند نکات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی یاد دلایا کہ اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ یعنی کیسی سخت سزا، کیسا سخت عذاب بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے کیا۔ اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر بات ہے کہ لڑکوں کو قتل کرتا، عورتوں کو، لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے، فرمایا جا رہا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے، یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرو گے اور ہمارے احکام کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر نہ برتو گے اور ہمارا احسان مان کر ہمارے مطیع فرمان بنے رہو گے، تو اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یہ موضوع بھی گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیا، شکر گزاری کا صلہ اور ناشکری کی سزا۔ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے
سب سے پہلے تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا کہ یہ دراصل اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے جسے بہرحال پورا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وعدے کیے وہ وعدے کرنے والا وہ مالک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس کے وعدے ظاہر ہے سچے ہوں گے، پورے ہوں گے۔ وہ وعدوں کو جو ہے یہ نہیں کرے گا، غلط نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں ہوں گے وہ۔ تو یہ پہلے ہمارا دل مطمئن ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے تو وہ جو ہے بالکل سچ ہے اور ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر ہم عملی زندگی میں اس کا مصداق دیکھنا چاہیں اور اس کے سمجھ میں آنے والے اسباب کا پتہ لگائیں تو یہ اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ دراصل کسی نعمت کا شکر اس بات کی دلیل ہے کہ نفس انسانی کے معیارات اور پیمانے صحیح ہیں۔ کسی نیکی اور بھلائی پر شکر ادا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ فطرت سلیمہ شکر کو ہی اس کی قدرتی صلہ تصور کرتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بخشی ہوئی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا وہ اس نعمت کے استعمال کے دوران اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی دیکھو، ایک چیز غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید ہم کو کس طریقے سے اپنا تعلق اللہ سے قریب کرتا ہے۔ گزشتہ ایمان باللہ کی نشانیاں وہ بھی ہمارے مطالعے میں بات ہے کہ اسی لیے قرآن مجید سے ہمارا ربط جو ہے ہونا بہت ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، جو کہتے ہیں تو سیدھا راستہ دکھا جب کہنے کے بعد دن میں جو حالات، جو واقعات، جو اعمال کے لیے ہمیں مواقع دیے جاتے ہیں اگر ہمارا ٹچ اگر قرآن مجید سے اگر ہم رہیں تو امید ہے، امکان ہے کہ پھر جو ہے ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں گے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اور جو ہے پھر ہم برائیوں سے بچیں گے، ناشکر پن سے رکھیں گے۔ مفسر نے یہاں یہ بات بتائی کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا کہ جو نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے، اور جو ہے اس نعمت کے استعمال کے دوران وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ شعوری طور پر کانشیسلی جب اس کو کرتے ہیں تو پھر انسان اللہ سے ڈرتا ہے، نہ تو وہ اس نعمت پر اتراتا ہے، بھولتا ہے، ہم اس گھمنڈ، تکبر، غرور، نہ خلق خدا پر اپنی برتری کا سکہ جماتا ہے، اور نہ ہی وہ اس نعمت کا استعمال دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور معاشرے کے اندر شر، فساد اور گندگی پھیلانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں، صحابہ کا مطالعہ کریں، تابعین، تابعین، پھر اور ہم خلافت کیا، پھر اور دوسرے جو اسلامی تاریخ کے اندر جو مجاہدین گزرے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے عدل، انصاف پر خود قائم رہتے اور عوام کو بھی جو ہے اس کے اوپر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہو پاتی؟ یہ اسی وقت ممکن ہو پاتی ہیں جب ہم جو ہے قلب سے، دل سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہی بات بتائی جا رہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے، اس کا شکر کیسے ہے؟ زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے، صالح اعمال سے بھی ہے اور برائیوں سے بچنے سے بھی ہے، منکر سے بچنے کے، معروف کے کرنے سے ہیں، معروف کا حکم دینے سے۔ شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اور زیادہ نوازوں گا۔ اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا جو ہے بہت سخت ہے۔ اس کی تفسیر میں، تفہیم القرآن میں اس مضمون کی تقریر بائبل کی کتاب استثناء میں بڑی شرح و بساط کے ساتھ نقل کی گئی۔
اس تقریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں۔ کل ہمارے مطالعے میں بات آئی نا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ہے بنی اسرائیل، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، ان کے ماں باپ کنعان سے مصر آئے۔ تو سورہ یوسف کے اندر یہ بتایا گیا ہم کو کہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، اور وہاں پر پھر انہیں جو ہے بہت زرخیز زمینات ان کو دیے، اپنے 11 بھائی اور خاندان قبیلے والوں کو بہت زرخیز دیے۔ یہ سلسلہ 300 ایئرس تک چلا، سمجھ رہے، 300 سال تک جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اچھے آرام سے ہی رہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بت پرستی، شرک، اوہام اور رائے راست سے بھٹکنا، پھر ان کے اوپر فرعون اور کاہن پنڈتوں نے جو ہے زبردستی کر کے ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا اور ان پوری قوم کو جو ہے غلام بنا دیا۔ تو اس غلامی سے چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی ہارون کو لے کر آئے۔ تو یہ تمام احسانات ہیں، یہ تو ان کی تاریخ سے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 300 سال تک بڑے اچھے رہے، اس کے بعد یہ 16واں فرعون جو آیا، وہاں سے اس کا یہ جو ہے معاملہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں کون سا فرعون تھا؟ تیسرا تھا شاید، تیسرا یا 7واں تھا شاید، تو یہ 16واں تھا ہی۔ پھر تورات کے ان تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ان کے ساتھ، منو سلوا اتارا، 12 چشمے دیے، پھر جو دعائیں جو کی قبول کیں، پھر ان کو سب سے بڑی نجات جو ملی فرعون سے ملی۔ فرعون کے اس میں غلام بن کر رہ گئے تھے، کتنی سخت عذاب میں مبتلا تھے، بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ایسا پورا جو بنی اسرائیل جو ہے یہ تمام اپنے سے اس سے چھٹکارا ان کو ملا۔ پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے، اور اگر نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ جو ہے ان کے لیے بھی ہے اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ شکر گزاری ہم اللہ کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا کرے گا۔ نافرمانی اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو اختیار کریں گے تو پھر سزا، چھوٹے عذاب وغیرہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور بڑا عذاب تو آخرت میں ہے۔ یہ خطبہ ہے کتاب استثناء کے ابواب میں جو ہے ریفرنسز دیے ہیں مفسر نے، مولانا مودودی میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعض مقامات کمال درجے مؤثر اور عبرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر چند فقرے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ سن اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے۔ دیکھو انبیاء کتنے یہ تھے، سنسیئر تھے، کتنا اخلاص تھا ان کے اندر، اپنی قوم کے لیے کتنی محنت کی، کتنا جو ہے درد تھا ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ اگر وہ سیدھے راستے پر نہ چلیں تو انہیں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ تمام لوگ جو ہے جہنم میں جانے۔ اس لیے بارہا وہ خطبات سے جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیسے کیسے کن کن طریقوں سے جو ان کو سمجھایا۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، توحید کی دعوت دی، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہیں۔ ایک ایک الفاظ کو غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ان سے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، کتنا بہترین ہے ان کا انداز، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا۔ دیکھو حفصہ بی اٹینٹیو، کیسی انہوں نے نصیحت کی کہ یہ جو ہے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو تعلیم دینا،
اولاد کو صحیح اور غلط بتانا، اولاد کو تاریکی اور روشنی بتانا، اولاد کو اسلام کے بارے میں بتانا، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی آتی ہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا، اگر ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کی کیا تربیت دی، ان کی تعلیم کا کیا نظم تم نے کیا، یہ پوچھ جواب دینا ہوگا۔ شعور آئے تک تو ہمیں کرنا ہے، شعور آنے کے بعد پھر وہ خود جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے لیٹتے اٹھتے ان کا ذکر کرنا، یعنی ان تعلیمات کا ذکر، یعنی ایسا نہیں کہ مطلب ایک دفعہ کر دیے پھر باقی کے وقت جو ہے اللہ کی بندگی سے ہٹ کے کسی اور میں ہم لگ گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہر وقت ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی۔ بس اے بنی اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے اللہ کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھو کتنا درد بھرا انداز ہے اور کتنا اخلاص ہے آپ کے خطبے میں۔ دیکھ آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے، یعنی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے نیچے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ تمام کا تمام جو ہے یہی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ دے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اس کے جو تعلیمات ہیں، ایک تو پہلے جاننا ہے، ایک تو اسے پڑھ کر علم حاصل کرنا، اور جب ہم جانیں گے تو خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اب جانیں گے نہیں تو خوف خدا کیسا ہوگا؟ اسی لیے علم ضروری ہے۔ تو جاننے کے بعد جو ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ برکتیں جو ہے نازل کریں گا۔ برکتیں کیا ہے؟ برکت کے معنی ہوتے ہیں اضافہ، افزائی کے معنوں میں آتا۔ تو جو چیزیں ہیں اس پر پھر برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نازل کرے گا۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں مبارک۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ دیکھو کتنا کیسا بیان ہے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے اور قول سے اور عمل سے۔ تو یہ چیز اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ جب اللہ کر رہا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے یہ ہوگا۔ تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تو اس سے ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رعب پیدا کرے گا، دوسرے لوگ جو ہے ڈریں گے ہماری شخصیت سے، پرسنالٹی سے، چونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انصاف پسند ہیں، عدل قائم کرنے والے ہیں، تو جو ہے پھر دنیا وہ ڈریں گی۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ آج ڈر نکل گیا، اس لیے نکل گیا کہ قوم بے حس ہو گئی، خوف خدا نہیں رہا ہمارے میں، ایمان اور عمل صالح کی کمی ہے، اللہ کے پیغام پر ہم پوری طریقے سے عمل ہم نہیں کرتے اور نہ اسے پہنچاتے ہیں، دعوت کا کام پیچھے رہ گیا، تو ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے سے جو ہے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔
تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پشت نہیں بلکہ سرفراز ہی لے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی بھی لگیں گی بھی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور پھٹکار اور اضطراب کو تجھ پر نازل کرے گا۔ وبا تجھ سے لپٹے رہے گی، آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا، مگر ان کے سامنے سات راستوں سے بھاگے گا۔ دیکھیں کیسا خطبہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا بنی اسرائیل کو۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ دیکھو کیسا یہ آ گیا، عورت سے تو منگنی کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو تاکستان لگائے گا پھر اس کا پھل نہ کھا سکے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا، لوہے کا جوا رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا۔ یہ ان کا یہ بڑا مشہور خطبہ ہے جو بائبل میں اور جو اس میں جو ہے لیا گیا ہے کتاب تشنا میں، بڑی شرح بساط کے ساتھ جو اس کو نقل کیا گیا، تفہیم میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کی تفسیر تفہیم میں یوں ہے، اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملے کی طرف یہ مختصر اشارہ کرنے سے مقصود اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم نمک حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ ہے سبق، یہ ہے وہ نصیحت، یہ ہے وہ سوال جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ فرما رہا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس کی یہ نعمت ہے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان پیدا کیا اور آپ کے ذریعے سے ان کے پاس عظیم الشان تعلیم بھیجی، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قریش سے فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، میری ایک بات مان لو۔ بار بار اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری ایک بات مان لو۔ کیا تھی وہ بات؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اگر میری بات اگر تم مان لو گے تو عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ 13 سال مکہ میں تھے، 10 سال مدینہ میں تھے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان 8 سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفر ختم ہو گیا عرب سے۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کفر کا یہ لا الہ الا اللہ کی گونج پھیل لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کلمے کے ذریعے سے انقلاب لایا، تبدیلی لائی۔ ایسی قوم جو برائیوں میں لت پت تھی، جو ڈاکہ ڈالتی تھی، زندہ لڑکیوں کو دفن کرتی تھی، چوری کرتی تھی، مختلف برائیوں میں ملوث تھی، اس قوم کے اندر حیرت انگیز تبدیلی کیسے لایا آپ نے؟ اللہ کے اذن سے، یہ قرآن مجید کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، حکمت، اس کے ذریعے سے ایسی قوم کو انہوں نے تبدیل کیا۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسی اہم باتیں اپنی قوم کو یاد دلائی۔ اس کا اور مقصد کیا تھا کہ ان کو بھی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا، جہالت سے نکال کر روشنی میں لانا۔ تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔